ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، رمضان کا مہینہ
بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بابرکت گھڑیاں اور یہ نیکی کے مواقع اور نیکی کے جو لمحے ہیں اور جو قیمتی اور اہم وقت ہے اور جو ایک مہمان مہینہ ہمارے پاس آیا ہے، وہ دن بدن گزرتا جا رہا ہے، بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت ہر روز افطاری کے وقت بھی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے قیام کر کے بھی اپنی گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اس کو تھوڑی کم کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت کثیر تعداد میں اپنے بندوں کو بخشتے ہیں، اپنے بندوں کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندے اللہ کے در پہ آ جائیں، اپنے رب سے آ کے معافی مانگ لیں۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بندے کے لیے جو بندہ اس مہینے میں زندگی بھی پاتا ہے، اس مہینے میں موجود ہوتا ہے، اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ میسر آتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، اپنے گناہوں سے بخشش نہیں مانگتا، اپنے آپ کو معاف نہیں کرواتا، تو وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ یہ جبریل امین نے دعا کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے آپ کو معاف نہ کروائے، بخشش طلب نہ کرے، معافی نہ مانگے۔ کیا فائدہ رمضان کا، کیا فائدہ رمضان کے مہینے کا ایسے بندے کو کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن وہ معافی نہیں مانگ سکا، جس کی زندگی میں رمضان آیا وہ گناہوں سے چھٹکارا نہیں پا سکا، جس کی زندگی میں رمضان آیا وہ اپنے رب سے تعلق قائم نہ کر سکا۔ کیا فائدہ اس بندے کو رمضان کا؟ رمضان کا فائدہ تو اس کا ہوگا جس نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، رمضان کا فائدہ اس کو ہوگا جس نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، رمضان سے مستفید ہوا اور رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو بدلا، اپنی زندگی کو بدلا، رب کی طرف رجوع کیا، رب کی طرف پلٹ کے آیا اور توبہ کر لی، تو اس کو رمضان کا فائدہ ہے۔ وگرنہ جو بندہ اپنے عام معمولات، جو بندہ پہلے ہی کی طرح گناہ کر رہا ہے، جس طرح عام مہینوں میں گناہ کرتا تھا، عام مہینوں میں نافرمانیاں کرتا تھا، رمضان میں بھی وہی نافرمانیاں کر رہا ہے، تو ایسے بندے کو رمضان کا کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان سے فائدہ وہی بندہ اٹھائے گا جو رمضان کے مہینے میں اللہ سے معافی مانگ لے گا۔ اور یاد رکھو، یہ رمضان کا آخری عشرہ جاری ہو چکا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ سے دعائیں کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ جب آخری عشرہ ہوتا ہے رمضان کا تو رمضان کے آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے بہت ساری فضیلتیں رکھی ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہی لیلۃ القدر ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اللہ معافی کے پروانے لکھتے ہیں، اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کو کس لیتے، اپنی کمر بند کو کس لیتے اور اپنی راتوں کو زندہ کرتے، اپنی راتوں کو زندہ کرتے۔ راتوں کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، شب بیداری کرتے،
اپنے رب کو مناتے، ساری ساری رات قیام کرتے، احیا لیلہ، اپنی راتوں کو بھی زندہ کرتے، وایقظ اہلہ، اور صرف خود ہی اپنی راتوں کو زندہ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی اٹھاتے تھے، اپنے صحابہ کو بھی اٹھاتے تھے، رشتہ دار بھی قیام کرتے تھے، آپ خود بھی قیام کرتے تھے۔ رمضان کی بابرکت راتیں ہیں، رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، یہ یوں ہی گزر گئیں تو پھر تمہارے لیے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے بدل کے اپنی روٹین کو بدلنا ہے، ان راتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نہیں بلکہ اپنی بیویوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کو بیدار کر کے قیام کے لیے آمادہ کیا کرتے تھے کہ یہ راتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی محبوب ہیں، ان راتوں میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، ان راتوں میں اللہ نے عظیم کتاب اور معجزہ کتاب کو نازل کیا ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر کی رات انہی راتوں میں سے ایک رات ہے، 5 راتوں میں ایک رات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور یہ ایسے ہی نہیں تلاش ہو جائے گی، رات کی عبادت کرنی پڑے گی، راتوں کو جاگنا پڑے گا، شب بیداری کرنا پڑے گی، اور اٹھ اٹھ کے اپنے رب سے تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ لیلۃ القدر کی تلاش کرو، اور لیلۃ القدر اگر تمہیں مل جائے تو اپنے رب سے معافی مانگو، وہ رب تمہیں معاف کرنے والا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے میرا بندہ آئے مجھ سے معافی مانگے، اس نے اس لیے تو یہ برکت والا مہینہ رکھا ہے، یہ برکت والی راتیں رکھی ہیں، میرا بندہ ان راتوں میں آ کے مجھے منا لے، میں تو مان جاؤں گا، مجھ سے آ کے مانگے تو صحیح، میں تو معاف کرنے والا ہوں۔ لیلۃ القدر 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو یک بار آسمان دنیا پر بیت العزا میں لیلۃ القدر کی رات کو نازل کیا ہے، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر لے کے آتے رہے، اور یہ لیلۃ القدر کی رات کو ہوا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بڑے فرمان ہے، فضیلت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ فرمان جاری کر دیا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لوگوں سن لو، پہلی امتوں کی عمریں بڑی زیادہ ہوا کرتی تھی، کوئی 900 سال عمر گزار کے جا رہا ہے، کوئی 1000 سال عمر گزار کے جا رہا ہے، کوئی 400 سال عمر گزار کے جا رہا ہے، کوئی 500 سال عمر گزار کے جا رہا ہے، ساری ساری زندگی راہب بن جاتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، خلوت نشینی اختیار کر لیا کرتے تھے، ان کی عمریں لمبی تھیں، عبادت کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کرتے تھے، اپنی عمر سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اپنی طویل عمر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکیوں کے انبار لگا دیا کرتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ کی عمر تھوڑی ہے، 60 سال سے اوپر بندہ نہیں جاتا آج کل، 60 سال کی عمر ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، وہ جو پرانی عمریں ہیں زیادہ سے زیادہ 90 سال تک چلے جاتے تھے پرانے بزرگ، لیکن آج کل ہماری عمریں 60 سال پہ آ کے ٹک گئی ہیں۔ امت محمدیہ کی عمر بالکل تھوڑی ہے، اور جب عمر تھوڑی ہے پھر عبادت بھی تھوڑی ہے، جب عبادت تھوڑی ہے تو پھر اجر بھی تھوڑا ہے، جب عبادت کم ہوگی وقت کم ہوگا، عبادت بھی کم ہوگی، اور جب عبادت کم ہوگی اجر و ثواب بھی کم ہوگا۔ پہلی امتوں کی عمریں بھی لمبی تھی، وقت بھی زیادہ تھا، عبادت بھی زیادہ تھی، اجر بھی زیادہ ملتا تھا۔ ہماری عمریں کم ہیں، وقت کم ہے، عبادت کم ہے تو اجر بھی کم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ایک رات ایسی دے دی ہے کہ جو اس رات کی عبادت کر لے تو 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جس کی زندگی میں 4-5 رمضان آ گئے تو وہ تو جو ہے وہ 400-500 سال کی عبادت کر لے گا۔ اور ہر ایک کو اللہ کا شکر ہے اس کی زندگی میں رمضان آتے ہیں، جس کی 30 سال عمر ہے 30 بار رمضان آیا، جس کی 40 سال عمر ہے اس نے 40 بار رمضان کو دیکھا، اور بلوغت کے بعد کم از کم 30 سال رمضان کی عبادت کر سکتا ہے اور لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اللہ رب العزت نے فرما دیا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے صرف ایک رات کی عبادت، صرف ایک رات کی عبادت۔ 5 راتیں ہیں،
اور لوگوں یاد رکھو، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ عبادت کرو بھی تو لیلۃ القدر نہیں ملتی، پھر بھی چند لوگوں کو ملتی ہے۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ تم 5 راتوں کی عبادت کر لو، 5 طاق راتوں میں قیام کر لو، شب بیداری کر لو، تمہارا کام ہے 5 راتوں کی عبادت کرنا، لیلۃ القدر کا ثواب دینا اس رب کا کام ہے۔ یہ 5 راتوں میں لیلۃ القدر کا آنا ضروری ہے، اور ان 5 راتوں میں ایک دن ضرور بالضرور لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے۔ جو بندہ بھی، کوئی خاص نہیں ہے کہ فلاں بندے نے بھی رات کی عبادت کی لیکن اس نے لیلۃ القدر کو تلاش کر لیا، لیکن دوسرے نے عبادت کی اسے لیلۃ القدر نہیں ملی، یہ بالکل غلط ہے۔ جو بھی عبادت کرے گا اسے لیلۃ القدر مل جائے گی۔ اور لیلۃ القدر کی نشانیاں جو ہمارے ہیں وہ کوئی نشانی نہیں ہے، ایک خواب آئے گا، فلاں ہوگا، کچھ نہیں، بس تم عبادت کرو، اللہ کے سامنے قیام کرو، لیلۃ القدر کا ثواب تمہیں رب عطا کرے گا۔ اور لیلۃ القدر کی نشانیاں ہمارے ہاں کیا عام ہے، لوگ کہتے ہیں جی جس دن لیلۃ القدر ہوتی ہے اس دن رات کو کتے نہیں بھونکتے، گدھے نہیں بولتے، درخت سجدہ کرتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، کوئی نشانی نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے، اس طرح کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ کتے نہیں بھونکتے، گدھے نہیں بولتے، درخت سجدہ کرتے ہیں، حدیث میں اس طرح کی کوئی نشانی نہیں آئی۔ لیلۃ القدر کی عبادت کرو، اللہ رب العزت تمہیں ثواب دے گا۔ حدیث میں لیلۃ القدر کی نشانی کیا آئی ہے؟ 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، یہ تو پکی بات ہے، جو بندہ 5 راتوں کی عبادت کر لیتا ہے وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، لیلۃ القدر کا ثواب بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کی نشانی بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ لیلۃ القدر جو ہوتی ہے نا، یہ سمحۃ طلقۃ لا حارۃ ولا باردۃ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات پرسکون ہوتی ہے، نہ ہی اس رات میں زیادہ سردی ہوتی ہے، نہ ہی اس رات میں زیادہ گرمی ہوتی ہے، پرسکون ماحول ہوتا ہے اور پرسکون رات ہوتی ہے، اور اس رات میں انسان بھی سکون حاصل کرتا ہے اور بڑی ہی لذت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات گزرنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ رات کو لیلۃ القدر تھی کہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب لیلۃ القدر گزر جاتی ہے، اگلے دن صبح کے وقت سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے جیسے تشت کی شکل میں، اور سورج کی کرنیں نہیں ہوتی۔ جب سورج بلند ہو جاتا ہے پھر سورج کی کرنیں نکلتی ہیں، اس سے پہلے سورج کی کرنیں نہیں ہوتی۔ یہ لیلۃ القدر کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے یہ اس کی نشانی ہے۔ بس یہ ایک نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان کیا کہ لیلۃ القدر کے بعد جو اگلے دن سورج طلوع ہوگا اس سورج کی کرنیں نہیں ہوں گی حتیٰ ترتفع، حتیٰ کہ وہ سورج بلند ہو جائے گا پھر اس کی کرنیں نکلیں گی۔ یہ ہے لیلۃ القدر کی نشانی۔ تو لیلۃ القدر کی عبادت کرو، نشانیوں کو آپ تلاش نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف 5 راتوں کی آپ عبادت کر لیں آپ کی زندگی میں، اور آپ کے لیے اللہ رب العزت لیلۃ القدر کا ثواب لکھ دیں گے۔ بس آپ کا کام ہے 5 راتوں کی عبادت کرنا۔ تنزل الملائکۃ والروح، اور اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی نازل ہوتے ہیں، اور اس رات کو اللہ رب العزت کی سلامتی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات کی عبادت کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنا اللہ رب العزت کا کام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ لیلۃ القدر کا قیام کر لو، تمہاری زندگی کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ 5 راتوں کا قیام کوئی بڑی بات نہیں ہے، 5 راتوں کی عبادت کر لو، گزشتہ گناہ، سابقہ گناہ جو گزر چکے ہیں، جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو چکی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ صرف 5 راتیں تمہارے پاس، 5 راتوں کی عبادت کر لو، لیلۃ القدر کو تلاش کر لو، لیلۃ القدر تمہیں مل جائے گی۔ اور رات آخری عشرہ کوئی چھوٹا عشرہ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت کم نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں
اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ پورے سال میں آپ اتنی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس قدر آپ عبادت کیا کرتے تھے، اس قدر قیام کیا کرتے تھے کہ پورا سال اس طرح قیام اور اس طرح عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ محنت اور مشقت کے ساتھ قیام کر کے اپنے رب کو منایا کرتے تھے، رمضان کے آخری عشرے کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ آپ بھی اپنے عشرے کو اپنے رب کے نام کر دیجئے، اپنے رب کے راہ میں نکل کر اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیجئے۔ اللہ آپ کی زندگی کو بھی بدل دے گا، اللہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور یاد رکھو، نا امید نہیں ہونا، اللہ کے در سے نا امید نہیں ہونا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کہتا ہے تو تو گناہ گار بندہ ہے، تجھے کہاں لیلۃ القدر ملنی ہے، تو تو گناہ گار ہے، تو تو خطا کار اور سیاہ کار ہے، تو عبادت کر بھی لے تو تجھے لیلۃ القدر نہیں مل سکتی۔ شیطان وسوسے ڈالے گا، حملہ کرے گا، گمراہ کرے گا، تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، لیکن تم یاد رکھو کہ اگر تم نے 5 راتوں کی عبادت کر لی، تمہارے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کو کیوں نہ چھو لیں، تمہارے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو، تم لیلۃ القدر کی عبادت کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لو اخطأتم، اگر تم غلطی کر لو، حتی تبلغ خطایاکم السماء، تمہاری غلطیاں اور تمہارے گناہ اس قدر ہو جائیں کہ آسمان کی بلندیوں کو چھونا شروع کر دے، اور یاد رکھو ثم تبتم، تم اپنے رب کے سامنے آ کے توبہ کرو، لتاب اللہ علیکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ رب تو کہتا ہے میرے در پہ آؤ، ساری زندگی گناہ کرنے والا، گناہوں سے جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، گناہ اس قدر ہیں کہ ندامت بھی آ رہی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ لوگوں امید رکھو، رب کے در پہ آ جاؤ، تمہاری ساری زندگی کے گناہ اللہ رب العزت ایک لمحے میں اور تمہاری ایک توبہ پر، تمہارے ایک آنسو پر، تمہاری ایک ندامت پر اللہ رب العزت ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم استغفار کر کے دیکھو اپنے رب کے سامنے، کبھی یہ دل میں خیال نہ لانا کہ فلاں تو نیک ہے، بزرگ ہے، اللہ اس کی سنتا ہے میری نہیں سنتا، اللہ اس کی سن لے گا میری نہیں سنے گا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں ساڈی رب نے کتھوں سننی ہے، سیدھے بڑے گناہ گار ہاں۔ لوگوں یاد رکھو، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، گزشتہ سابقہ جمعے میں یا اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ وہ رب تو شیطان کی بھی سن لیتا ہے۔ شیطان نے بھی کہا تھا نا، انذرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک مہلت چاہیے، اللہ نے مہلت دے دی تھی۔ اور تم تو پھر اس کے بندے ہو، کیا ہو گیا، غلطی کر لی ہے، گناہ کر لیا ہے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا ابن آدم غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اس غلطی پر تکرار، اس غلطی پر اصرار، یہ غلط ہے۔ لیکن جو رب کے در پہ آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کے پیغمبر نے اسے خیر کہا ہے، بہترین کہا ہے۔ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے نا انسان، اور آپ نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، ان کو بہترین کہا گیا ہے۔ اور کبھی گھبرانا نہیں کہ مجھے معافی نہیں ملے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کر لو، تمہارے نامہ اعمال کو اس طرح صاف کر دیا جائے گا، اس طرح تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، تمہارے وجود کو اس طرح پاک کر دیا جائے گا جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایسے ہو جاؤ گے جیسے گناہ کیا ہی نہیں، لیکن تمہارا کام ہے رب سے آ کے معافی مانگو، توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ رب العزت معاف کرنے والے۔ شیطان کا کام ہے بہکانا، شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا، اور شیطان نے تو اپنے رب کے سامنے اپنے رب کو اور اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ شیطان کہنے لگا وعزتک، اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا اے رب تیری عزت کی قسم۔ شیطان بھی اللہ کو مانتا تھا، شیطان بننے سے پہلے، اپنی سرکشی اور اپنے تکبر سے پہلے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن جب شیطان نے رب کے سامنے تکبر کا اظہار کیا، اسے دھتکار دیا گیا، اسے نکال دیا گیا، اسے گمراہ قرار دے دیا گیا، پھر شیطان نے اپنے رب کو مخاطب کر کے کہا وعزتک، اے رب تیری عزت کی قسم ہے، لا ابرہ اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم۔ شیطان کہنے لگا ہے رب مجھے تیری عزت کی قسم ہے،
میں تیری عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روح ان کے جسم میں باقی رہے گی۔ شیطان نے رب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تیرے بندوں کو تب تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک تیرے بندوں میں ایک سانس بھی باقی ہوگی، روح جسم میں باقی رہے گی، تب تک میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے پھر اعلان کر دیا، اللہ نے کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، شیطان کو مخاطب کر کے پھر اللہ نے جواب دیا۔ شیطان نے کہا میں گمراہ کرتا رہوں گا، میرا کام ہے گمراہ کرنا، میں نے تو گمراہ کرنا ہے، دنیا کو مزین کر کے پیش کرنا ہے، ان کے سامنے نافرمانیوں کو اور برائیوں کو مزین شکل میں، خوبصورت شکل میں پیش کرنا ہے تاکہ وہ گمراہ ہو جائیں۔ اور رب نے کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اے شیطان سن لے، مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے، مجھے بھی میرے جلال کی قسم ہے، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ شیطان گمراہ کرتا رہے گا اور اللہ نے کہا وہ مجھ سے آ کے معافی مانگے کہ میں معاف کر دوں گا، کیا کر لے گا بھی؟ اب آپ نے رب کی بات مانتے ہوئے، اللہ کی قسم کو دیکھتے ہوئے اور اس حدیث کو دیکھتے ہوئے آ کے معافی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی اور اپنے جلال کی خود قسم اٹھا کے کہا ہے کہ میرا بندہ آ کے مجھ سے معافی مانگے، چاہے ساری زندگی شیطان کا پجاری رہا ہے، ساری زندگی شیطان کی اتباع کرتا رہا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا رہا ہے، لیکن زندگی کی آخری سانس پہ آئے اپنے رب سے آ کے معافی مانگے، اس رب کا یہ وعدہ ہے کہ وَعِزَّتِي، اس رب نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اب یہ انعام اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رکھا ہے، تم آؤ اپنے رب کے سامنے، اس نے تو بخشش کے خزانے رکھے ہیں، اس نے تو بخشش کے خزانے رکھے ہیں، کوئی بخشش مانگے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یُکتب علیہ، وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابی رسول نے کہا کہ جب وہ توبہ کر لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یغفر لہ، پھر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ صحابی رسول کہنے لگے اگر وہ پھر دوبارہ گناہ کر لے پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یکتب علیہ، دوبارہ پھر گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر صحابی رسول کہنے لگا کہ اگر پھر دوبارہ پھر گناہ سے توبہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یغفر لہ، پھر اسے دوبارہ دوسری مرتبہ پھر معاف کر دیا جاتا ہے، دوسری مرتبہ پھر اس کی معافی قبول کر لی جاتی ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لا یمل اللہ حتی تملوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے اور اپنے رب سے توبہ کرتا رہتا ہے، وہ رب ہر بار معاف کرنے والا ہے، وہ رب معاف کرتے ہوئے نہیں تھکے گا، تم توبہ کرتے ہوئے تھک جاؤ گے، تم تھک جاؤ گے، تمہاری ہمت باقی نہیں رہے گی، تم ایک دفعہ توبہ کرو گے، دوسری دفعہ معافی مانگو گے، آخر کار تم معافی مانگنے چھوڑ دو گے، لیکن تم جب بھی معافی مانگو گے وہ رب معاف کر دے گا، تم 100 بار بھی معافی مانگو گے وہ رب معاف کر دے گا، تم ایک گناہ ایک بار کرو گے، 2 بار کرو گے، اپنے رب سے توبہ کرو گے، لیکن پھر بتقاضۂ بشریت غلطی سرزد ہو جاتی ہے، انسان پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، بتقاضۂ بشریت دوبارہ پھر گناہ ہو جاتا ہے، لیکن تم پھر دوبارہ نا امید نہیں ہو سکتے، اس رب کی رحمت سے تم نے نا امیدی اختیار نہیں کرنی، تم آ کے معافی مانگو، وہ رب تمہیں ہر بار معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر انسان ہٹ ڈرم ہو جائے اور بار بار اصرار کرے، تکرار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، قصد کے ساتھ ایک ہی گناہ بار بار کرے تو پھر اس کے گناہ کا جو ہے وہ گناہ اس کا بڑھ جاتا ہے اور اس کے گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان توبہ کرتا ہے، ارادہ پختہ کرتا ہے کہ میں نے دوبارہ گناہ نہیں کرنا، دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی، لیکن پھر دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے، نا امید نہ ہو، دوبارہ آ جائے، اللہ دوبارہ معاف کر دے گا۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بخشش رکھی ہے۔ اللہ سے آ کے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں سے زنگ اتر جائے گا، تمہارے دل پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب، جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے، جب کوئی مومن نافرمانی کرتا ہے،
کانت نقطۃ سودا فی قلبہ، اس کے دل پہ ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، لیکن اگر وہ بندہ گناہ کرنے کے بعد واپس پلٹ آتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے دل کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ وہ جو سیاہ نقطہ، وہ جو کالے رنگ کا نقطہ اس کے دل پہ لگ چکا ہے، اس نقطے کو اللہ رب العزت صاف کر دیتے ہیں، اس کے دل کو صاف اور شفاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ان زادت حتی یعلو قلبہ، لیکن اگر وہ نہیں باز آتا، ایک گناہ کرتا ہے، دوبارہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ سیاہ نقطہ، اس کی سیاہی بڑھتی رہتی ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ اس کا سارے کا سارا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اور یہی وہی زنگ ہے اور یہ وہی سیاہی ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، کلا بل ران، ان کے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ اس قدر کر چکے ہیں کہ اب ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر اب کوئی بات اثر نہیں کرتی، ان کے دلوں پر اب رب کا قرآن اثر نہیں کرتا، ان کے دلوں پر اب واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی، ان کے دلوں پر اب واعظ و نصیحت اور تقوی کی بات اثر نہیں کرتی، کیونکہ ان کے دل اب زنگ آلودہ ہو چکے ہیں، ان کے دل اب زنگ آلودہ اور سیاہ اور کالے ہو چکے ہیں۔ اپنے رب کے در پہ آ جاؤ، واپس پلٹ آؤ، توبہ کر لو، تمہارے دلوں کو بھی اللہ رب العزت صاف کر دیں گے، اللہ رب العزت تمہارے دلوں سے زنگ بھی اتار دیں گے۔ اور یاد رکھو، ہم پر کیوں اثر نہیں ہوتا، ہمیں کیوں دین کی بات سمجھ نہیں آتی، ہم کیوں جب مسجد میں بیٹھتے ہیں تو نیت کر لیتے ہیں آج سے میں نے نماز نہیں چھوڑنی، لیکن باہر جاتے ہیں دوبارہ پھر وہی حالت ہو جاتی ہے، دوبارہ پھر وہی کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے رب کے در پہ آ جاؤ، توبہ اور استغفار کر لو، تمہارے دلوں کو اللہ رب العزت صاف کر دیں گے، تمہارے دلوں کو شفاف کر دیں گے، تمہارے دلوں پہ پھر اللہ کا قرآن بھی اثر کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی اثر کرے گا، تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے رب کے سامنے آ کے توبہ کر لو اور قربان جاؤ۔ اللہ رب العزت نے کیسا کیسا انعام رکھا ہے، یہ امت محمدیہ کے لیے کیسے کیسے انعام رکھے ہیں۔ ساری زندگی گناہ کرنے والا، رب کی نافرمانی کرنے والا، اللہ نے اس کے لیے بھی اتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ رب کا فرمان ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس پر غور کیا جائے تو پھر بندے کو سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے کیسا انعام رکھا۔ فرمایا جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، اس کے جتنے گناہ ہیں وہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تم ساری زندگی گناہ کرتے رہے، غلطیاں کرتے رہے، تم نے رب کی نافرمانیاں کی، لیکن جب تم نے توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی، اپنے رب کے در پہ پلٹ آئے، اس رب کی مہربانی دیکھیے، اس کی رحمت دیکھیے کہ اس نے تمہارے گناہوں کو تو معاف کر ہی دیا ہے، ساتھ ساتھ تمہاری ساری زندگی کی غلطیوں کو، ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ یہ ہے رحمت، یہ ہے اس رب کی طرف سے تمہارے لیے انعام کہ وہ تو تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے، وہ تو تمہارے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ آئے، مجھ سے استغفار کرے، مجھ سے مانگے، مجھ کو استغفار پسند ہے، اس کو توبہ پسند ہے، اس کے سامنے جا کے گڑ گڑاؤ، 100 قتل کر کے بندہ آیا تھا اپنے رب کے در پہ، رب نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا، زانی زنا کر کے آیا، رب نے اسے بھی معاف کر دیا، بڑے بڑے مجرم آئے، رب نے اسے بھی ان کو بھی معاف کر دیا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے عظیم شخص تھے، لیکن اپنے دور کے بہت بڑے ڈاکو تھے، لیکن جب انہوں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد رب کے در پہ آ گئے، اپنے رب سے معافی مانگ لے، پھر لوگ کہتے ہیں
کہ ان کے جیسا ہم نے متقی کبھی نہیں دیکھا تھا، ان کے جیسا ہم نے رب سے ڈرنے والا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب انہوں نے اپنی زندگی سے توبہ کر لی، اپنی پرانی زندگی، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے اور گناہوں اور نافرمانیوں سے بری ہوئی زندگی سے توبہ کر لی، رب کے در پہ آ گئے، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے ان کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تم رب کے در پہ آ جاؤ، تم رب سے آ کے مانگو، اللہ تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم پکی اور سچی نیت لے کے آؤ۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی نیت ہونی چاہیے۔ جب تم توبہ کرو گے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے، اس رب کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حی کریم، اللہ بڑا ہی حیا کرنے والا ہے، اللہ بڑا ہی سخاوت کرنے والا ہے۔ جب ایک بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اللہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، اس لیے ہمیں اس رب کے سامنے آ کے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس رب سے آ کے توبہ کرو، تمہارے وہ ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا، تمہارے ہاتھوں میں بخشش کے پروانے دے گا اور تمہارے لیے بخشش کا اعلان کر دے گا۔ تم رب سے آ کے مانگو، رب تمہاری زندگی کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا۔ اور استغفار کرنے سے بڑے ہی فائدے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ میں ایک دن میں فی کل یوم 100 مرہ 100 مرتبہ اپنے رب کے سامنے رجوع کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تم رب سے آ کے استغفار کرو، وہ رب آسمانوں سے بارش بھی نازل کرے گا، تمہارے لیے بادل بھی برسیں گے، اور تمہارے مال اور اولاد میں بھی برکت آ جائے گی، اور تمہاری زندگی میں بھی برکت آ جائے گی، اور تمہارے لیے اللہ رب العزت باغات بھی اگائیں گے، نہریں بھی میسر ہوں گی، تمہارے لیے ہریالی بھی میسر ہوگی، بہاریں آ جائیں گی، زندگی میں برکتیں آ جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم رب سے آ کے استغفار کرو، رب سے آ کے مانگو، وہ رب معاف کرنے والا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا، اس نے یہ نہیں کہنا کہ یہ تو ساری زندگی میری مخالفت کرنے والا تھا، میں کیوں اسے معاف کروں، یہ تو میرے ہی مخالفت کرنے والا تھا، یہ تو میری مخالفت میں شیطان کی پیروی کرنے والا تھا، میں کیوں اسے معاف کروں۔ دنیا کا ریتی رواج ہے، دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو ساری زندگی میری مخالفتیں کرتا رہا ہے، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو میرا دشمن ہے، تو نے تو میرے دشمن کا ساتھ دیا ہے، تو نے تو میرے دشمن کی مدد کی ہے، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، میں تو تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن تم ساری زندگی اگر رب کے دشمن کی بات مانتے رہے ہو، شیطان کی پیروی کرتے رہے ہو، آخر میں آ کے تم اس رب کے سامنے آتے ہو، وہ رب یہ نہیں کہتا کہ تم نے ساری زندگی میرے دشمن کی بات مانی ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے اگر تو میرے در پہ آ گیا ہے، جا، ساری زندگی کے گناہوں کو میں نے بھی معاف کر دیا ہے، اور وہ تمہارے دلوں کا زنگ بھی اتار دیتا ہے، وہ تمہارے وجود کو بھی پاک کر دیتا ہے، پھر تمہارے دل پہ اس رب کی بات بھی اثر کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے در پہ آ کے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔